حضرت خضر علیہ السلام اور مچھلی کا حیرت انگیز واقعہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسی شخصیت ابھرتی ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے خاص علم، غیبی بصیرت، کرامت، رحمت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے مشہور ہیں۔ مختلف اسلامی روایات میں ان کی حکمت اور اللہ کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں۔ انہی مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ مچھلی کا ہے جو حیرت، ایمان اور اللہ کے نظام پر گہرا یقین پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت خضر کی شان بیان کرتا ہے بلکہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ اپنی نشانیاں کس طرح ظاہر کرتا ہے اور کس طرح انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے ظاہری اسباب ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ اس کہانی کو ہمیشہ روحانی حقائق سمجھنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کو تو نے خصوصی علم عطا کیا ہے۔ اس علم کو قرآن میں علم لدنی کہا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک مچھلی لے کر چلیں اور جس جگہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ بندہ خاص یعنی حضرت خضر ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم نوجوان یوشع کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے پاس بھنی ہوئی مچھلی تھی جو سفر کے دوران ان کا زاد رہا تھی۔ دونوں سمندر کے کنارے کنارے چلتے رہے، کبھی موجوں کی آواز انہیں طاقت دیتی اور کبھی تیز ہوا راستہ مشکل بناتی، مگر اللہ کے حکم کی تلاش میں دونوں بے تھکے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں ایک چٹان کے پاس دونوں آرام کرنے لگے۔ سورج اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور تھکن گہری تھی، اسی لیے دونوں کو کچھ دیر سکون کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس لمحے وہ واقعہ پیش آیا جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا۔ جیسے ہی یہ دونوں آرام کر رہے تھے، بھنی ہوئی بے جان مچھلی میں اچانک حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ فڑفڑانے لگی اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی۔ یہ کوئی عام منظر نہیں تھا بلکہ ایک بے جان چیز کا زندہ ہو جانا اپنی ذات میں ایک معجزہ تھا۔ پھر وہ مچھلی پتھریلی چٹان سے پھسلتی ہوئی سیدھی پانی کی طرف بڑھ گئی اور جیسے ہی پانی کو چھوا، اس میں ایک مخصوص راستہ بنتا گیا جو حیرت انگیز طور پر بند نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی مچھلی کے گزرنے کے لیے چیر کر راستہ بنا رہا ہو، جیسے کسی نے نیل کے سمندر کو عصا کے وار سے دو حصوں میں کر دیا ہو۔ یہ اللہ کی وہ نشانی تھی جو حضرت موسیٰ اور ان کے خادم کے لیے ایک علامت تھی۔ یوشع نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا مگر اس وقت حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے۔ شاید تھکن کا اثر تھا یا شاید اللہ نے ایسا کرنا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد یاد آئے اور پھر دونوں پلٹ کر اسی جگہ جائیں۔ وقت گزرتا گیا، دونوں آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ نے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا لاؤ، سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ اس وقت یوشع کو اچانک یاد آیا کہ انہوں نے چٹان کے پاس مچھلی کو زندہ ہو کر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں شرمندگی ہوئی کہ وہ اتنی بڑی نشانی بھول کر کیسے آگے نکل آئے۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ کو بتایا کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہی تو وہ مقام تھا جس کی خبر اللہ نے دی تھی۔ دونوں تیزی سے واپس اسی جگہ پہنچے۔ اب یہاں ایک نئی حقیقت ظاہر ہونے والی تھی۔ جیسے ہی وہ چٹان کے پاس پہنچے، سامنے ایک نورانی شکل والی شخصیت نظر آئی جو عبادت میں مصروف تھیں۔ چہرے سے سکون، نگاہوں سے وقار اور وجود سے اللہ کی رحمت جھلک رہی تھی۔ وہ حضرت خضر تھے جو اللہ کے خاص بندے اور غیبی علم کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ خصوصی علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ حضرت خضر نے مسکرا کر فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں اللہ کے حکم سے وہ کام کرتا ہوں جن کی حقیقت انسان فوراً نہیں سمجھ سکتا۔ مگر حضرت موسیٰ کے اصرار پر انہوں نے انہیں ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ یہیں سے وہ مشہور سفر شروع ہوا جس میں 3 واقعات پیش آئے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اللہ کے فیصلوں کی حکمت سمجھائی۔ مگر اصل نشان مچھلی کا واقعہ تھا،
کیونکہ مچھلی کا معجزہ خود حضرت خضر کے مقام اور ان کے علم کی طرف اشارہ تھا۔ مچھلی کا دوبارہ زندہ ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ جب چاہے مردہ کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اسباب تو صرف دنیاوی ہیں، حقیقت اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اس واقعے نے یہ بھی سکھایا کہ بڑے سے بڑا نبی بھی کبھی کبھی ایسی حقیقت نہیں سمجھ سکتا جو اللہ کا خاص بندہ جانتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلے نشان دکھایا تاکہ وہ جان لیں کہ جس شخصیت سے وہ ملنے آئے ہیں وہ عام علم والے نہیں بلکہ اللہ کے راز جاننے والے ہیں۔ مچھلی کا دوبارہ زندہ ہونا صرف ایک علامت نہیں تھا بلکہ ایک روحانی پیغام بھی رکھتا تھا۔ سمجھایا گیا کہ انسان کے سامنے بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جو ظاہری طور پر ناممکن لگتے ہیں مگر اللہ کی قدرت انہیں ممکن بنا دیتی ہے۔ کبھی بے جان دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، کبھی امید کی ٹوٹی ہوئی کرن دوبارہ روشن ہو جاتی ہے اور کبھی ختم ہو چکی زندگی اللہ کے حکم سے نئی روشنی پا لیتی ہے۔ مچھلی کا زندہ ہونا اسی طرح کی مثال تھا کہ اللہ جب چاہے معجزہ دکھا دیتا ہے اور انسان کے سوچنے کے انداز بدل دیتا ہے۔ حضرت خضر کا واقعہ انسان کو صبر، ایمان اور اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کہانی اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہر واقعہ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ فقط ظاہری نظر سے سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض فیصلے اللہ کی بہت بڑی حکمت رکھتے ہیں جو وقت کے بعد کھلتی ہے۔ اسی لیے مومن کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت خضر کی حیات، ان کا علم اور ان کی نشانیاں آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں روحانی چراغ جلاتی ہیں۔ یہ واقعہ مچھلی کی صورت میں ظاہر ہوا مگر اس کے اندر اللہ کے علم، حکمت، قدرت اور بندے کی آزمائش کا پیغام چھپا تھا۔ اسی لیے اسے ہمیشہ ایک عظیم معجزہ اور ایک بے مثال حکمت کا واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی ایمان تازہ کرتی ہے، دلوں میں یقین پیدا کرتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، چاہے انسان ان کو اس وقت نہ سمجھ سکے۔